أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. ألا إنه بكل شيء محيط. صدقت یا رب العالمین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ به خیرا یفقهہ فی الدین. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو عزیزو، آج 13 مئی 2011 عیسوی ہم یہاں مسجد عمر بہارا کھوب اسلام آباد پاکستان میں بہت ہی مختصر سے وقت کے لیے فکر و نظر کی نسبت سے مل بیٹھے ہیں. میرے عزیز مولوی سہیل عباسی سلمہ کا اصرار تھا، خواہش تھی کہ میں حاضری دوں. وہ جہاں اسلامی تعلیمات کے فروغ اور فرزندان و بنات اسلام کی فکری تعمیر کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ ہم سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. ان کی دلجوئی، ان کی حوصلہ افزائی اور ان کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے میں نقاہت و علالت کے باوجود حاضر ہوں.
اور جو کچھ مجھے آپ سے عرض کرنا ہے اس کے لیے میرے سامنے سورہ سجدہ کی آخری آیت ہے، 25ویں پارے کی شروعات ہیں، پہلا رکوع ہے، آخری 2 آیتیں ہیں۔ حالات کے تناظر میں اس وقت انسانی قافلہ جن مشکلات سے اور مصائب سے دوچار ہے، ایسا کیوں ہے؟ ہر شخص اپنی سوچ کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق اس کا تجزیہ کرتا ہے، اور کہنے کو بہت کچھ ہے۔ میں اسلام کا ایک بہت ہی ادنا سا طالب علم ہوں، اور اتفاق سے میرے سامنے صرف میرا مسکن، میرا وطن نہیں، پوری دنیا ہے۔ کرۂ ارض پر انسانی آبادی کا بیشتر حصہ میرے مشاہدہ میں بار بار آ چکا۔ میں نے بھی غور کیا، میں نے بھی سوچا کہ اگر کوئی جھونپڑی میں رہتا ہے تو وہ بھی بے قرار ہے، لیکن اگر کوئی قصر اور محل میں رہتا ہے تو وہ بھی کنفیوز ہے، بے قرار ہے۔ کہیں کہیں مصنوعی چین مل نظر آ جاتا ہے، مصنوعی، آرٹیفیشل کمفرٹ۔ لیکن وہ حقیقی چین، وہ حقیقی اطمینان جو دنیا کو چاہیے، وہ میسر نہیں۔ بظاہر انسان نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت ترقی کر لی، بزام خیش بہت آگے چلا گیا، ستاروں پر کمندیں ڈال لی، شاید چاند کو چھو لیا، لیکن زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ اس کے باطن میں چاند بے نور ہو گیا ہے۔ آسمان کے چاند کو چھونے کا دعویٰ کر لیا اور اپنی باطن کی تاریکیوں کا ازالہ نہ کر سکا۔ اس پر میں نے بھی سوچا
کہ ایسا کیوں ہوا؟ پھر اس سے بہتر تو وہ معاشرہ تھا کہ جس معاشرے میں یہ سب کچھ میسر نہیں تھا، یہ جگمگ، یہ گلی کوچے کی روشنی میسر نہیں تھی، لیکن باطن میں کچھ روشنی تھی۔ تو میری کنفیوژن یا میرے پرابلم کا حل اس آیت میں مل گیا ہے۔ ابھی میں گفتگو کر رہا تھا یہاں بیٹھا ہوا، میں ذرا کچھ وقت پہلے آ گیا تھا تو احباب سے گفتگو ہو رہی تھی۔ اس گفتگو کے دوران اس آیہ کریمہ تک میرا فکر چلا گیا، میرے وجدان میں یہ آیت طلوع ہو گئی، حافظے میں نہیں آ رہی تھی، چونکہ بڑھاپا ہر شے کو متاثر کرتا ہے، حافظہ بھی وہ نہیں رہا۔ بچپن میں حفظ کیا تھا قرآن کریم، لیکن وہ جو میرا تجسس تھا، وہ جو میری طلب تھی، وہ جو میری تلاش تھی، وہ اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو گئی، اور یہ آیت میرے حافظے میں چمک اٹھی۔ عزیزان گرامی، پھول اسی وقت تک مہکتا ہے اور تازہ رہتا ہے جب تک شجر سے وابستہ ہو۔ اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے کہ میں عرض کروں؟ یہ کامن سینس کی بات ہے۔ یہ جو بلب جلتے ہیں، آپ کے ٹیوب لائٹ جلتی ہے، تو اس کی روشنی کہاں سے آ رہی ہوتی ہے؟ پاور ہاؤس سے آ رہی ہوتی ہے۔ اگر وہاں سے روشنی نہ آئے یا اس کی تاروں میں کوئی نقص آ جائے تو پھر بھی یہ روشن رہے گی؟ میں دعا کروں، آپ دعا کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر التجا کریں، لیکن اس کی تاریں ڈسکنیکٹ ہو چکی ہوں تو میری اور آپ کی دعاؤں سے یہ روشن ہو جائے گی؟ نہیں۔ اللہ کا بھی حکم ہے، پہلے تاریں ٹھیک کرو پھر مجھ سے دعا کرو۔ آپ نے پودا لگایا ہی نہیں اور اللہ سے پھل مانگتے ہیں، یہ دعا کی توہین ہے۔ وہ ایک انگلش کا وہ ہے نا، مقولہ ہے نا کہ فرسٹ ڈیزائر دین ڈیزائر، پہلے خود کو اہل بناؤ پھر تمنا کرو۔ پودا لگایا نہیں، اللہ سے پھل مانگ رہے ہیں، تاریں ٹوٹ چکی ہیں، روشنی کی تمنا کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تو اسباب کا مکلف نہیں ہے، بغیر اسباب کے بھی وہ کرم کر سکتا ہے۔ وہ آدم کو لایا ماں باپ کے بغیر، حوا کو لایا ماں کے بغیر، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو لایا باپ کے بغیر۔ تینوں تخلیقات کا جو جلوہ دکھا دیا آپ کو، صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں اسباب کا مکلف نہیں ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں، لیکن ہم تو مکلف ہیں۔ میں نے جب اس حوالے سے غور کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ موجودہ انسان کا رابطہ اپنے مرکز سے ٹوٹ چکا ہے۔
اس کا رابطہ عناصر فطرت سے تو ہے، خاک سے ہے، آگ سے ہے، پانی سے ہے، مٹی سے ہے، اور ان عناصر کی ترتیب پر محنت کر کے یہ سیارے اڑا چکا ہے، ٹرینیں چلا چکا ہے، ریڈیائی نظام متعارف کرا چکا ہے، سیٹلائٹ لا چکا ہے، کمپیوٹر لا چکا ہے، نہ جانے کیا کیا کر چکا ہے، لیکن سکون نہیں ہے نا، اس لیے کہ اس کا رابطہ مرکز سے نہیں رہا۔ مچھلی کو زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے عزیزان گرامی، پانی پانی، سونے کے ڈھیر پہ رکھ دو زندہ نہیں رہے گی۔ بے شک آپ کہتے رہیے کیا ہو گیا ہے تجھے، سونے کے ڈھیر پہ پڑی ہو، تڑپ رہی ہو، اسے سونے کے ڈھیر چاہیے ہی نہیں، اسے زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے۔ آپ کو پرسکون رہنے کے لیے ذکر اللہ چاہیے۔ آپ سے میری مراد آپ صرف آپ نہیں ہیں، آپ سے میری مراد کرۂ ارض پر بسنے والا ہر انسان ہے۔ اور عزیزان گرامی یاد رکھیے، یہ دیواریں جو ہم نے کھڑی کی ہوئی ہیں، یہ ہماری کھڑی کی ہوئی دیواریں ہیں۔ سچ یہ ہے کہ یہ پوری کائنات اسی لیے باقی ہے کہ یہ آسمان و زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کی یاد میں ہے، اس کی تسبیح کر رہا ہے، اس کی بندگی میں لگا ہوا ہے۔ آئیے اس پر بھی میں آپ کو قرآن کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ ان من شيء الا يسبح بحمده، ان من شيء الا يسبح بحمده، کوئی شے نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی۔ یا اللہ ہمیں تو نہیں سمجھ میں سنائی دیتی تسبیح، دیواریں چپ ہیں، درخت چپ ہے، پانی چپ ہے، آسمان چپ ہے، زمین چپ ہے۔ فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہاری استعداد اتنی نہیں ہے کہ تم ان کی تسبیح کے انداز کو سمجھ سکو۔ تم تو وہاں تک سمجھو گے نا جہاں تک تمہاری پرواز ہے، لیکن رب العالمین فرماتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ میری بندگی کر رہا ہے، اس لیے باقی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا دیکھتے نہیں ہو جو کچھ زمین و آسمان میں، آسمانوں اور زمین میں ہے، میری بندگی میں لگا ہوا ہے۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور پرندے تو با جماعت میری تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو چہرے کی نگاہیں تو دی ہیں، اللہ آپ کو دل کی نگاہ بھی عطا فرما۔ چہرے سے دیکھنا تو آپ خوب جانتے ہیں، اللہ آپ کو دل کی روشنی بھی عطا فرما۔ چھوٹا سا پرندہ ہے، دن بھر آپ کے منڈیروں پر، آپ کے ٹہنیوں پر، آپ کے آنگن میں ادھر ادھر نظر آتا ہے، شام ہوتی ہے پتہ نہیں وہ کون سی اذان ہے جو ان پرندوں کو بلا لیتی ہے، وہ کون سا مؤذن ہے جو انہیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ وہ ایک درخت پر سارے چھوٹے چھوٹے پرندے جمع ہو جاتے ہیں،
اور پھر اپنے یار کی بندگی میں لگ جاتے ہیں، اس کی تسبیح میں لگ جاتے ہیں۔ عبد المجید کہتا ہے، عبد الرشید کہتا ہے، عبد الرحمن کہتا ہے، عبداللہ کہتا ہے چڑیاں چہک رہی ہیں، قرآن کہتا ہے تسبیح ہو رہی ہے۔ ان من شيء الا يسبح بحمده ان من شيء الا يسبح بحمده ان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير الصافات۔ پرندے تو باجماعت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ آگے سنیے، آگے قرآن تو راز کی باتیں کہتا ہے نا۔ یہ فلسفہ اور منطق بیان کرتے ہوئے بھی عشق و مستی کا آرگن ہے۔ فرمایا کل جنہیں تم بے زبان سمجھتے ہو، جنہیں تم غیر ذوی العقول کہتے ہو، جنہیں تم بے شعور کہتے ہو، کہ شعور تو ہمارے پاس ہے نا، ادراک ہمارے پاس ہے، جہاز بنانے والے ہم ہیں، میزائل بنانے والے ہم ہیں، انسانی آبادی کو بھون ڈالنے کے لیے ہلاکت کا ساز و سامان ہم بنانے والے ہیں، ہم بڑے سمجھدار ہیں، ایٹم بم ہم نے بنایا ہے۔ ارباب علم و دانش، تم نے یہ سب کچھ بنایا ہے، لیکن کبھی سوچا کہ کیا پایا اور کیا کھویا؟ سوچا تم نے کبھی؟ اور جنہیں بے شعور کہتے ہو، جنہیں غیر ذوی العقول کہتے ہو، قرآن کہتا ہے کل، یہ سب کے سب قد علم، جانتے ہیں، صلاتہ و تسبیحہ، برج بنانا نہیں جانتے، پلازے کھڑا کرنا نہیں جانتے، جہاز اڑانا نہیں جانتے، لیکن یہ سب جن کو تم غیر ذوی العقول کہتے ہو اس کی بندگی کرنا خوب جانتے ہیں، کبھی غفلت نہیں کرتے، کبھی سستی نہیں ہوتی۔ انہیں جگانے کے لیے چیخ چیخ کر حیا علی الصلاۃ نہیں کہنا پڑتا، انہیں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے لاؤڈ سپیکر پر حیا علی الفلاح نہیں کہنا پڑتا، یہ ٹھیک وقت پر جاگ جاتے ہیں۔ افریقہ کا سینٹرل پلیس ہے موریشس، میرے وہاں کوئی 20-19 وزٹ ہو چکے ہیں، اور میں وہاں جا کے جس دوست کے ہاں ٹھہرتا ہوں، انڈیا کا مسلمان ہے وہ ذرا آبادی سے ہٹ کر سمندر کے قریب ان کا گھر ہے۔ آپ یقین فرمائیے کہ میرے ہر سفر کے دوران میں جب بھی گیا ہوں، میرے اس تجربے میں اور اس مشاہدے میں کبھی کوئی نقص نہیں آیا کہ صبح تہجد کے وقت، چونکہ ہم رات کو دیر سے سوتے ہیں تو پھر صبح جلدی اٹھنے میں بھی مشکل ہوتی ہے، اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ تو اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ غریق رحمت فرمائے حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، مجھے ان کی زندگی کے یہ نقوش یاد ہیں کہ ہم سفر کر کے آئے ہیں، کبھی رات کے 2:30 بجے، کبھی رات کے 3 بجے، تو اگر سونے
کی گنجائش نہیں ہے تو آتے ہی وہ مصلی پر کھڑے ہو گئے، اور اگر تھوڑا سا ٹائم ہے بیچ میں تو ذرا سا لیٹ گئے، اور پھر اپنے ٹھیک وقت پر وہ نوافل تہجد کے لیے کھڑے ہو۔ تہجد کی نوافل یہ اپنے دوست سے ملنے کا خاص وقت ہے، اس لیے تو رب نے اپنے محبوب سے کہا فرائض تو پڑھتے رہتے ہو نا میرے محبوب، فتہجد بھی، تہجد کی نوافل بھی پڑھا کرو، نافلۃ لک، تیرے لیے تو یہ نوافل ہیں، فرض نہیں ہے، نافلۃ لک، تیرے لیے نوافل ہیں، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، لیکن میرے نزدیک ان نوافل کا مقام یہ ہے کہ یہ زینہ ہے مقام محمود کی بلندی تک پہنچنے کا، اس لیے تہجد کی نوافل پڑھا کر میرے محبوب۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ٹھیک تہجد کے وقت میں میرے پڑوس میں ایک مرغ جاگ اٹھتا تھا۔ آپ کہتے ہیں نہیں اذان دے رہا ہے، بہرحال وہ اس کی آواز ہے اپنی۔ اقبال نے ایک اور تناظر میں اس کو دیکھا، اس نے کہا اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بے آموز، بڑا عاشق بنتا ہے اور صبح صبح اٹھ کر چیختا ہے، عشق کی ادا سیکھنی ہے تو پروانے سے سیکھ۔ اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بے آموز، کہاں سوختہ جان شد آواز نہ آئے۔ پروانہ جان دے دیتا ہے لیکن آج تک اس کی چیخ کسی نے نہیں سنی، خاموشی سے جان دے دیتا ہے، چلاتا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ اللہ کی یاد میں حیران ہوتا تھا کہ جو ہی وہ بولتا تھا اطراف سے انگنت آوازیں آتی تھیں، انگنت۔ مجھے یوں لگا کہ یہ مرغ برادری کا چیئرمین ہے یا امام ہے، یہ ابتدا کرتا ہے اور باقی سب اس کی اقتدا کرتے ہیں۔ والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه، یہ اپنے رب کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتے، برج اور پلازے بنانا نہیں جانتے، اس کی بندگی کرنا خوب جانتے۔ آج کا انسان کنفیوژن میں ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں ٹینشن نہ لیا کرو، کیسے نہ لیا کریں، درمیان قعر دریا تختہ بندم کردائی، بعد می گوئی کہ دامن تر مکن، دریا میں تو نے ڈال دیا، ہوس کی تلاطم میں، ہوس کی موجوں میں نے ڈال دیا، اب کہتے ہو تر دامنی سے بچنا، ذرا دامن بچا کے رکھنا۔ کیسے بچے؟ پاکستان کے عزیزوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آپ کو مغرب کی تقلید کا بڑا شوق ہے، دیکھتا رہتا ہوں۔ اگرچہ یہ تکلیف نئی نہیں ہے، بہت پرانی ہے، حالات چلتے رہے، حالات مختلف مراحل سے گزرتے رہے، اور آج جو نتائج آپ کے سامنے ہیں مجھے اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اقبال کی زبان میں کہہ دیتا ہوں۔ اقبال کو اللہ غری کے رحمت فرمائے، اس نے قرآن کو ڈوب کر سمجھا، اور قرآن کو ڈوب کر سمجھا، پھر مغرب کی دانش پہ حلہ بول دیا۔ اقبال کہتا ہے مغرب کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مغرب کی غلامی پہ رضامند ہوا تو،
مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے، مغرب سے نہیں ہے۔ تو جو میرا نہیں رہا تو پھر وہ تو جو کچھ ہیں سو ہیں، وہ تو اپنے نام کے آگے باپ کا نام کم لکھتے ہیں، اس لیے ایک ہو تو لکھیں۔ لیکن تو کہاں چل پڑا؟ تیرا رخ کدھر ہے؟ تجھے محمد اچھا نہ لگا نا، نہ تجھے محمد عربی کی صورت اچھی لگی، نہ تجھے رحمت للعالمین کی سیرت اچھی لگی۔ تجھے لندن کے شراب خانوں میں ڈوب جانے والے دھوپ چھاؤں کی اولاد اچھی لگی، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے، مغرب سے نہیں ہے۔ کر لو جو تدبیریں کرنی ہیں، جو سوچنا ہے سوچ لو۔ میری یہ گزارش یاد رکھنا، امانتاً کہہ رہا ہوں، زندگی کی شام ہو گئی ہے، زیادہ دیر اور نہیں رہوں گا اس دنیا میں۔ میرے یہ الفاظ یاد رکھنا، یہ ملک رحمت للعالمین کی قدموں کی خاک کی نسبت سے ملا۔ اگر اس کو بچانا ہے تو رحمت للعالمین کی دل آزاری کرنا چھوڑ دو، محمد عربی کا دل دکھانا چھوڑ دو، اور اگر تم محمد سے وفا نہیں کرو گے تو محمد کا رب بھی تمہارے حال پہ چھوڑ دے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمہیں غرق کر دے گا، تمہیں تباہ کر دے گا، اس لیے نہیں کہتا کہ اس کے لیے بھی میرے محسن نے رو رو کر اللہ سے دعا مانگی ہوئی ہے۔ رعایت ہوگی، ہو رہی ہے، اب بھی ہو رہی ہے رعایت، ورنہ جو زلزلہ گڑھی حبیب اللہ، بالا کوٹ اور مظفر آباد میں آتا ہے وہ یہاں اسلام آباد میں بھی تھوڑی سی جھلک دکھائی گئی ہے آپ کو۔ لیکن بہادر ہو گئے ہیں ہم، ہاں اللہ کی نافرمانی میں بہادر ہو گئے، بے تکلف ہو گئے۔ اب میں اس آیت کی طرف آپ کو لاتا ہوں۔ جو میرے عزیز بعد میں آئے ہیں، مجھے افسوس ہے کہ انہیں اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں تو شاید نہیں، لیکن اس کی لذت محسوس کرنے میں کچھ دقت ہوگی، کیونکہ وہ میری شروع کی گزارشات میں موجود نہ تھے۔ سورہ سجدہ، اس کی آخری دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، 25ویں پارے کا پہلا رکوع ہے۔ گھر جائیے گا تو ترجمے والا قرآن اٹھا کر دوبارہ پڑھ لیجئے گا، ہو سکے تو پڑھتے رہیے گا، معمول بنا لیجئے گا۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ، ان قریب ہم دکھائیں گے اپنی دلیلیں آسمانوں میں بھی، وَفِي أَنفُسِهِمْ، اور ان کی ذات میں بھی، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ۔ ذرا تھوڑا سا سورہ بقرہ کی طرف آئیے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تخلیق میں، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن کے آنے جانے میں، وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، اور پانی پر تیرتی ہوئی کشتیوں میں، جہازوں میں، وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، اور بلندیوں سے برستے ہوئے پانی میں، بارشوں میں، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وہ پانی
جو تمہاری مردہ زمینوں میں زندگی کی روح پھونکتا ہے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور روئے زمین پر چلنے والے جانداروں میں کوئی رینگنے والے، کوئی تیرنے والے سمندروں دریاؤں ندی نالوں میں، کوئی اڑنے والے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، کبھی سرسر کبھی صبا بن کر چلنے والی ہواؤں میں، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور افلاک کے دامن میں بادلوں کے رواں دواں قافلوں میں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، جس طرح کا جواب دیا اسی طرح سمجھ رہے ہیں نا؟ کیا کروں؟ میرے پاس تو اس کے سوا کچھ نہیں، میرے پاس صرف یہی ہے، میں اس پر قناعت کرتا ہوں۔ پتہ نہیں آپ کس چیز کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ شعور اور دانش والوں کے لیے یہ سب ہماری معرفت کی دلیلیں ہیں۔ ٹھیک وقت پر دن جاتا ہے، رات آتی ہے، ٹھیک وقت پر رات جاتی ہے، دن آتا ہے۔ تم اپنی گھڑیوں کو آگے پیچھے کرتے ہو نا، یہ نظام کائنات کو کون چلا رہا ہے؟ یہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اس نظام کا منتظم کون ہے؟ ہاں، ایک ہوائی سفر میں بہت کئی سال ہو گئے، کچھ عرصہ تک بیان بھی کرتا رہا ہوں کہ ایک جہاز کے سفر میں امریکہ جا رہا تھا میں، تو پتہ نہیں کیا سوجھا، پائلٹ نے اپنے عملے سے کہا، کرو سے کہا کہ یہ جو پیسنجر بیٹھا ہے، اسی طرح پگڑی بھی تھی، میرا جبہ بھی تھا، 400 کے مسافر کا وہ جہاز تھا 747، میں اکیلا تھا، تو پھر اس جہاز میں ایک قسم کا اینٹیک نظر آیا، جیسے آثار قدیمہ کی کوئی شے آئی ہوئی ہے، مجھے بلایا گیا، اس پر ہماری باتیں ہوئی، تھا ہسپینش، اسپین کا تھا، تو پینم میں وہ ملازمت کر رہا تھا۔ مجھ سے پوچھا کہ انڈین ہو؟ میں نے کہا پاکستانی ہوں۔ اللہ میرے پاکستان کو سلامت رکھے، یا اللہ ہمارے کردار کی سزا ہمارے وطن کو نہ دینا۔ یہ اتنا ہی خوبصورت ملک ہے جتنے بدصورت اس کے لیڈر ہیں۔ رب العزت کی قسم میرے عزیزوں، ساری دنیا دیکھے بیٹھا ہوں، 100 سے زیادہ ملکوں کو بار بار مطالعہ کیے بیٹھا ہوں۔ جتنی نعمتیں پاکستان میں ہیں، میں نے کسی ملک میں یہ ساری نعمتیں نہیں دیکھی،
لیکن جتنی ناقدری کرنے والے ہم ہیں شاید کوئی اور ہو. ہاں تو اس پر بات چل پڑی رب العزت پر. تو کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہے, مسلمان ہیں آپ. تو میں نے کہا ہے. اس نے کہا دکھائیے. میں نے یہی بات کہی جو ابھی آپ کو کہہ چکا ہوں, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. یہ جو ساری کائنات کا نظام ہے, میں نے کہا یہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ نہیں سمجھ رہا تھا, یا الجھن میں چلا جا رہا تھا. تو پھر میں نے اس سے کہا کہ اس جہاز کو کون چلا رہا ہے؟ میں چلا رہا ہوں. میں نے کہا اگر تیرا ہارٹ فیل ہو جائے تو پھر؟ اس نے کہا یہ میرے ساتھ کو پائلٹ بیٹھا ہے, یہ چلائے گا. میں نے کہا تجھے مرا ہوا دیکھ کر اگر اس کا ہاتھ بھی فیل ہو جائے تو پھر؟ کہتا ول بی کریش, گر جائے گا. تو میں نے کہا اتنا چھوٹا سا جہاز پائلٹ یا کو پائلٹ کے بغیر نہیں چل سکتا, تو یہ ساری کائنات بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل رہی ہے؟ تو آپ نے تو سبحان اللہ کہہ دیا, اور اس کے باطن پر یہ تیر ایسا نشانے پہ لگا کہ اس نے رحمت للعالمین کی غلامی کا اعلان کر دیا. عزیزان گرامی, یہ آیت کہتی ہے, بھائی آپ نہیں تھے, میں نے پوچھا کہ کہاں تک چلانا ہے سلسلہ. نہ میں مہمان تو ہوں, لیکن میں بد نظم مہمان نہیں ہوں. اچھا میں نے آپ کو ایک زاویہ دکھایا ہے, تصویر کا ایک رخ عقل والوں کے لیے. ایک اور رخ بھی ہے دل والوں کے لیے. یہ عقل والوں کے لیے تھا, اب یہ دل والوں کے لیے. وہ ایک درویش ہوا کرتے تھے ہمارے, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. ان پر کتاب بھی لکھی ہے, ملتی نہیں ہے, وہ نوائے درویش سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. لاہور میں ان کے جو میزبان تھے وہ بھی ایک مل کے مالک تھے. تو چونکہ ان کا مل تھا تو اور بھی بہت سارے جو ملوں والے تھے وہ ایک شام کو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آ گئے. تو شاہ جی اندر کمرے میں تھے. میزبان نے آ کر کہا حضرت کچھ مل والے آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو شاہ جی اٹھ بیٹھے, اتنے میں وہ بھی آ گئے. فرمانے لگے مل والے بھی سلامت رہیں, مجھے تو دل والوں کی تلاش ہے, اگر کہیں وہ مل جائیں تو لے آؤ. ہاں عزیزان گرامی, آج کی ملاقات کے حوالے سے چند جملے امانت ہیں. اس کائنات میں تو ہم نے جی لیا, میدا سٹامک لائف. اس کائنات میں تو ہم نے جی لیا, کچھ دیر کے لیے ادھر بھی چلے آئیے. اقلیم قلب کی بھی خبر لے لیجئے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. بس وہاں تفصیل تھی, یہاں اختصار ہے. وہاں تھا والفلک التی تجری فی البحر وما انزل اللہ من السماء من ماء وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض. پھر کہا لآیات لقوم یعقلون. یہ عقل والوں کی بات تھی. اب دل والوں کی طرف
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، دلیلیں ہیں میری معرفت کی اہل نظر کے لیے، اہل دل کے لیے، رجال اللہ کے لیے، اہل اللہ کے لیے۔ ان کی ڈیفینیشن کیا ہے، ان کی تعریف کیا ہے، وہ بھی قرآن نے بتا دیا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یہ ان کی تعریف ہے۔ الذین یذکرون اللہ، یذکرون اللہ، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ ہیں میرے دوست، وہ اہل نظر وہ ہیں کہ جن کی راتیں، جن کے دن، جن کی صبح، جن کے شام میری یاد میں گزرتے ہیں، صرف مصلی پر نہیں، صرف منبر و محراب میں نہیں، صرف مکتب اور مسجد میں نہیں، وہ کھیت میں ہوں یا بازار میں، وہ کارخانے میں ہوں یا زندگی کے کارزار میں، جہاں بھی ہوتے ہیں میں انہیں نہیں بھولتا۔ عقل والے یوں دیکھتے ہیں، عقل والے یوں دیکھتے ہیں اور وہ یوں دیکھتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ آسمان اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ آسمانوں کو بلند کرنے والا کون ہے؟ یا نہ بولو، اور اگر بولتے ہو تو پھر ادھر سے بولو، ادھر سے نہیں۔ آسمانوں کو بلند کرنے والا کون ہے؟ زمین کو نظم سے پھیلانے والا کون ہے؟ صبح کی طلعت کس کے کرم سے ہے؟ شام کون لاتا ہے؟ روشنی اور تاریکی کا خالق کون ہے؟ ہوائیں کون چلا رہا ہے؟ بادل کس کے حکم پر پھرتے ہیں؟ یہ نظام صبح و شام کس کے اشاروں پہ چل رہا ہے؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جب غور کرتے ہیں تو ان کے دل کی گہرائیوں سے صدا اٹھتی ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک۔ ما خلقت هذا باطلا سبحانک، ہمارے رب تیری تخلیق بے عیب ہے، تیری تخلیق بے عیب ہے۔ تو نے جو کچھ بنایا خوب بنایا، حکمت سے بنایا، تیرا کوئی شریک نہیں، پاک ہے تو، کوئی شریک نہیں، پاک ہے تو۔ یہ ہے خوش نصیب انسانوں کی پہچان جو آپ کو قرآن کریم نے بتائی۔ اب ایک اور طبقہ ہے میٹیریلسٹ، ایکسٹریمسٹ تو بڑے آتے ہیں ان کو، میٹیریلسٹ نہیں نظر آتے۔ وہ میدے کے کنگ، اسٹامک کنگ،
جن کی کائنات صرف یہ ہے، ڈائننگ ٹیبل باتھ روم، بس ڈائننگ ٹیبل باتھ روم۔ رب العالمین نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق، یہ بھی بچ کے نہیں جائیں گے۔ تابقہ کب تک ہم سے دور بھاگیں گے؟ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم ان کو اپنی معرفت کی نشانیاں دکھائیں گے۔ یوں دیکھیں گے تو ہم نظر آئیں گے، یوں دیکھیں گے تو ہم نظر آئیں گے۔ فی الآفاق وفی انفسہم، وہ وقت آ رہا ہے حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ماننا پڑے گا انہیں، یا تبیین کے معنی ماننا کر رہا ہوں، حتی یتبین لہم انہ الحق، ماننا پڑے گا کہ رب العالمین سچ ہے۔ سچ وہی ہے، وہی حق ہے اور حق کا خالق ہے۔ پاکستان والوں، بہت سارے تجربات سے گزرے بیٹھے ہو، میرا خیال یہ ہے کہ خوش نصیبوں کے لیے جو کچھ ہو چکا ہے اتنا بھی بہت ہے کہ وہ سبق حاصل کر لیں، عبرت لے لیں۔ جھنجھوڑا گیا ہے، آپ کو جھنجھوڑا گیا ہے۔ آج آپ کا حال ان بستی والوں جیسا ہے کہ اللہ کے اسی قرآن میں اس کی مثال دی گئی ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریہ، ہم اس بستی کی مثال دیتے ہیں، کانت آمنۃ مطمئنہ، پیسفل تھی، پرسکون تھی، کوئی اضطراب نہیں تھا، کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، تم رزق کے پیچھے بھاگتے ہو، اس بستی والوں کا یہ حال تھا کہ رزق ان کے پیچھے آتا تھا، کنکر اٹھاتے تھے تو سونا بن جاتا تھا، آسمان ہیرے برساتا تھا۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، فکفرت بانعم اللہ، پھر ان کی بدبختی کی صبح طلوع ہوئی، بدبختی کا سورج نکلا، کفران نعمت پر کمر بستہ ہو گئے، اللہ کو ناراض کرنے پر کمر بستہ ہو گئے، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے اکڑنے لگے، تکبر کرنے لگے، گردنوں میں سریا ٹھک گیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر یہ ہوا کہ امن کی جگہ خوف آ گیا، خوشحالی کی جگہ بدحالی آ گئی۔ یا اللہ تو نے کیا؟ فرمایا نہیں، بما کانوا یصنعون، جو کچھ انہوں نے بویا وہی کاٹنا تھا نا۔ کیوں میرے عزیز؟ کیکر سے کبھی سیب ملتا ہے؟ سیب حاصل کرنا ہے تو پودا بھی سیب کا لگائیے، کیکر کا پودا لگاؤ گے تو کانٹے پاؤ گے۔ آج ایک اجلاس ہو رہا ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے فہم میں اور ان کے شعور میں یہ راز ڈال دے کہ اللہ کو ناراض کرنا چھوڑ دو۔ پارلیمنٹ کے ہال سے نکلنے سے پہلے توبہ کرو، کرپشن سے توبہ کرو، حرام خوری سے توبہ کر کے باہر آؤ۔ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ اگلا دن تمہارے لیے خیر کی خبر لائے گا۔ آزما کے دیکھو، اس نسخے کو آزما کے دیکھو، اللہ کو ناراض کرنا چھوڑ دو، اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنا چھوڑ دو،
کمزوروں کی دل آزاری کرنا چھوڑ دو، لوگوں کا حق مارنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، منافقت چھوڑ دو، انشاءاللہ کل کا دن ہمارے لیے خیر کی خبر لائے گا۔ اور آج پاکستان کو چکروں کی ضرورت نہیں ہے، ڈائلاگ کی ضرورت نہیں ہے، لفظوں کے ہیر پھیر کی، یہ جو ٹی وی پر کرائے کے لوگ بٹھا دیے جاتے ہیں ان کی ضرورت نہیں۔ آج میرے وطن کو ایک مستقل کیریکٹر کی ضرورت ہے، سچ کی ضرورت ہے، سچ کی۔ جب تک سچ نہیں پیدا کرو گے اپنے اندر، اس وقت تک جھوٹ کے رد عمل سے نہیں بچ سکو گے۔ اور یہ بتا دوں کہ وقت کم رہ گئے ہیں، ہاں وقت کم رہ گئے ہیں۔ جو کچھ بویا گیا ہے من حیث القوم، وہ فصل تیار ہو چکی ہے۔ اس رد عمل سے بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ توبہ کرو، اجتماعی توبہ کرو، قوم یونس کی طرح بچ جاؤ گے، اور اگر اکڑتے رہے قوم نوح کی طرح تو تباہ ہو جاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر۔ اما بعد، یا ایہا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید رأس الطاعات واتقوا اللہ فإن التقوى ملاک الحسنات وعلیکم بالسنة فإن السنة تہدی إلی الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين قراءة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر العلم والهدى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا على خديجة وحفصة وزينب وعائشة وأم حبيبة، وعلى السيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وعلى السيدين السندين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهم والباقين من العشرة المبشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين، اللهم لعن الكفرة والمنافقين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى أعظم وجل وأهم وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.